بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، 5 نمازیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرض قرار دیا ہے۔ جس نے ان نمازوں کو بہترین وضو کے ساتھ ان کے مقررہ اوقات پر ادا کیا اور نمازوں کو رکوع، سجود اور کامل خوشی سے ادا کیا، تو ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے گا، اور جس نے ایسا نہیں کیا یعنی نماز ہی نہ پڑھی یا نماز کو اچھی طرح نہ پڑھا، ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ نہیں ہے، اگر چاہے تو اس کی مغفرت فرما دے اور چاہے تو اس کو عذاب دے دے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم نے موسم سرما میں جب پتے درختوں سے گر رہے تھے باہر نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کی 2 شاخوں کو پکڑ لیا اور ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، شاخ سے پتے گرنے لگے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا، اے ابو ذر! میں نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا، مسلمان بندہ جب نماز اس مقصد سے پڑھتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے تو اس کے گناہ اسی طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح یہ اس وقت درخت سے پتے جھڑ رہے ہیں۔ نماز ادا کرنے کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں تقریباً 700 مقامات پر نماز کا ذکر آیا ہے۔ احادیث مبارکہ میں نماز کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ دیتے رہے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، اور ان پر آخرت میں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ رنجیدہ ہوں گے۔ ناظرین، آج آپ کے سامنے نماز سے متعلق ہم بہت اہم معلومات آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ محترم ناظرین، قضا نماز کیسے پڑھیں؟ یعنی اگر کسی کی بہت زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہوں تو اب وہ ان نمازوں کو پڑھنا چاہتا ہے، تو نمازوں کے پڑھنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ اسی مسئلے کو دھیان سے سننے کی ضرورت ہے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو سن کر آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ جس نے کبھی بھی نماز نہ پڑھی ہو، اب اسے توفیق نصیب ہو رہی ہے، اور اگر وہ ان قضا نمازوں کو پڑھنا چاہتا ہے تو جب سے وہ بالغ ہوا اس وقت سے نمازوں کا حساب لگائے، اور جتنی نمازیں اس کی قضا ہیں اگر وہ ان تمام نمازوں کو ادا کرنا چاہتا ہے لیکن اسے بالغ ہونے کی تاریخ یاد نہیں ہے، اسے معلوم نہیں کہ کب وہ بالغ ہوا تھا، تو فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ احتیاط اسی میں ہے کہ اگر عورت ہے تو پھر 9 سال سے، اور اگر مرد ہے تو 12 سال سے بلوغت کا حساب لگائیں، اور پھر اسی حساب سے جتنے سالوں کی قضا نمازیں اس کے اوپر ہیں ان تمام نمازوں کو ادا کریں۔ اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ قضا نماز ہر روز کی 20 رکعتیں ہوتی ہیں، یعنی قضا نمازوں میں سنتوں اور نوافل کی قضا نہیں ہوتی، صرف فرض اور وتر کی قضا کی جائے گی، یعنی فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4 فرض، عصر کے 4 فرض، مغرب کے 3 فرض اور عشاء کے 4 فرض اور 3 وتر، ان کی قضا کی جائے گی۔ اس کے علاوہ باقی جو سنتیں اور نوافل ہیں ان کی قضا نہیں کی جائے گی۔ اب قضا نماز کی نیت کیسے کرنی ہے؟ نیت کہتے ہیں دل کے پختہ ارادے کو، لیکن اگر زبان سے کہنا چاہیں تو پھر اسی طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں نیت کرتی ہوں یا کرتا ہوں سب سے پہلے قضا ہونے والی فجر نماز کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا خانہ کعبہ کی طرف، اللہ اکبر، اور ایسے ہی ظہر کا کہیں گے سب سے پہلے قضا ہونے والی عصر نماز کی، سب سے پہلے قضا ہونے والی مغرب کی، سب سے پہلے قضا ہونے والی عشاء نماز کی، اور سب سے پہلے قضا ہونے والی وتروں کی، یعنی جب بھی نیت کریں گے اس وقت یہی کہیں گے۔ سب سے پہلے جو قضا ہونے والی ہے، جو نماز ہم ادا کر لیتے ہیں وہ ہمارے سر سے اٹھ جاتی ہے، اس سے ہم بری الذمہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو قضا ہونے والی نماز ہوتی ہے وہی ہماری سب سے پہلی قضا ہونے والی ہوتی ہے، کیونکہ جو پہلی ہماری قضا نماز تھی وہ ہم ادا کر چکے ہیں، اس سے بری الذمہ ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد والی پھر ہماری سب سے پہلی قضا نماز کہلاتی ہے۔ اس طریقے سے ہم قضا نمازیں ادا کریں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کی کثیر نمازیں قضا ہو چکی ہیں، اب اس بارے میں فقہ کرام بیان کرتے ہیں کہ بہتر تو یہی ہے کہ جس طرح نماز پڑھی جاتی ہے
اسی طرح مکمل نماز پڑھیں۔ لیکن اگر کسی کی بہت زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہیں تو اس لیے تخفیف ہے۔ تخفیف کیا ہے؟ سب سے پہلے تخفیف تو یہ ہے کہ رکوع میں 3 مرتبہ تسبیح پڑھی جاتی ہے، سبحان رب العظیم، تو 3 مرتبہ کی جگہ 1 مرتبہ پڑھے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ جب وہ اچھے طریقے سے رکوع میں پہنچ جائے تو تب 1 مرتبہ تسبیح پڑھنا بھی کافی ہوگا، اور تسبیح مکمل ہو جانے کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کر کھڑا ہو جائے۔ اسی طرح سجدے میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے، سجدے میں کم از کم 3 مرتبہ تسبیح پڑھی جاتی ہے، تو سجدے میں بھی 3 مرتبہ کی جگہ 1 مرتبہ تسبیح پڑھ لیں تو یہ سجدہ ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ ہر رکوع اور سجدے میں صرف 1 مرتبہ تسبیح پڑھ لے تو کافی ہوگی۔ ایک تو تخفیف یہ ہوئی۔ دوسری تخفیف، جس طرح 4 رکعت فرض نماز پڑھ رہا ہے، یعنی ظہر کی ہیں، عصر کی ہیں یا عشاء کی ہیں یا مغرب کے 3 فرض ہیں، ان میں یہ ہے کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ لیکن اگر کسی کی بہت زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہیں تو اس میں یہ تخفیف ہے کہ سورہ فاتحہ کی جگہ 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لے، یعنی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ پڑھ کر رکوع میں چلا جائے۔ دوسری تخفیف یہ ہوگی کہ تیسری تخفیف یہ ہے کہ قضاء آخر میں، یعنی جب نماز ختم ہوتی ہے تو پڑھتے ہیں، اتحیات مکمل کرنے کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے اور پھر دعا پڑھی جاتی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ پڑھنے کے بعد درود پڑھنے کی جگہ صرف اتنا پڑھ لے، یعنی اتنا درود کلمات پڑھ لے، اللہم صلی علی محمد و آلہ، یہ تیسری تخفیف ہے۔ اس کے بعد پھر سلام پھیر لیں، یعنی مکمل درود پاک اور دعا نہ پڑھنے کی اجازت ہے، یہ تخفیف ہے اس شخص کے لیے جس کی کثیر تعداد میں نمازیں قضا ہوئی ہیں۔ اور چوتھی تخفیف یہ ہے کہ جو وتر نماز ہے، تیسری رکعت میں سورت بھی ضروری ملانی ہے۔ آپ اللہ اکبر کہہ کر دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے، لیکن دعائے قنوت کی جگہ اگر وہ رب اغفر لی 3 مرتبہ پڑھ لے یا پھر 1 مرتبہ پڑھ کر رکوع میں چلا جائے تو تب بھی اس کی نماز مکمل درست ہے۔ قضا نمازوں کے لیے اس تخفیف کے ساتھ اگر نماز پڑھیں گے تو آپ کی جو بہت زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہیں وہ بہت جلد ادا ہو جائیں گی۔ فقہاء کرام بیان کرتے ہیں کہ اس طریقے سے اس تخفیف کا فائدہ اٹھا کر جس شخص کی زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہیں وہ اپنی نمازوں کو جلد ادا کر کے فرائض سے بری الذمہ ہو جائیں۔ اور یاد رکھیے، قضا نمازوں کے ساتھ ساتھ توبہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ نمازیں جو قضا ہوئی ہیں ان کا گناہ تو ہے، تو گناہ سے توبہ کرنا لازمی ہوتا ہے۔ ایک تو نماز ادا کریں گے، اس کے بعد پھر سچے دل سے توبہ کریں تو اس آسان طریقے سے اپنی قضا نمازوں کو ادا کر کے اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کسی شخص نے بلوغت کی کافی عرصہ گزر جانے کے بعد نماز پڑھنا شروع کی ہو یا کبھی پڑھتا ہو اور کبھی چھوڑ دیتا ہو تو اس پر لازم ہے کہ زندگی سے متعلقہ ضروری کاموں کے علاوہ سب کام چھوڑ کر نمازوں کی قضا شروع کر دیں۔ اس وقت تک قضا نمازیں ادا کرتا رہے جب تک اس کی غالب گمان کے مطابق تمام نمازیں ادا نہ ہو جائیں۔ اگر اس دوران اس کو موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امید ہے کہ اس کی بخشش ہو جائے گی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اور جو شخص بھی اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلے اور پھر اسے راستے میں موت آ پکڑے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ثابت ہو گیا، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور اگر کوئی شخص ایسا نہ کر سکے تو اس سے کم درجے یہ ہے کہ ہر نماز کے ساتھ ایک یا جس قدر ممکن ہو قضا نماز پڑھتا رہے۔ قضا نمازوں کے صرف فرائض اور وتر ادا کریں، مثلاً پورے دن کی قضا نمازیں ادا کرنی ہیں تو پھر کل 20 رکعات اس طرح ادا کرے: 2 فجر، 4 فرض اور 4 فرض عصر، 3 فرض مغرب، 4 فرض عشاء بما 3 وتر۔ اس طرح نیت کرے، مثلاً میں اپنی گزشتہ فجر کو ادا کرنے کی نیت کرتا ہوں جس کا میں نے وقت پایا اور ادا نہیں کی۔ ہر قضا نماز کی اسی طرح نیت کریں، یعنی دل میں ارادہ کریں، زبان سے کہنا بھی بہتر ہے۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پاک مٹی مسلمان کو پاک کرنے والی ہے، پھر وہ 10 سال تک پانی نہ پائے، پھر جب وہ پانی پا لے تو اسے اپنی کھال یعنی جسم پر بہائے، یعنی اس کے لیے بہتر ہے۔ ناظرین، غزوہ خیبر کے موقع پر ایک چرواہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا
وہ یہودیوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اس چرواہے نے جب دیکھا کہ خیبر سے باہر مسلمانوں کا لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے، اس کے دل میں خیال آیا کہ میں جا کر ان سے ملاقات کروں اور دیکھوں کہ یہ مسلمان کیا کھاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ بکریاں چراتا ہوا مسلمانوں کے لشکر میں جا پہنچا اور ان سے پوچھا کہ تمہارے سردار کہاں ہیں؟ صحابہ کرام نے بتایا کہ ہمارے سردار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خیمے کے اندر ہیں۔ پہلے تو اس چرواہے کو ان کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا اور اس نے سوچا کہ اتنے بڑے سردار ایک معمولی سے خیمے کے اندر کیسے بیٹھ سکتے ہیں۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ جب اپنے اتنے بڑے بادشاہ ہیں تو بہت شان و شوکت اور ٹھاٹھ باٹھ کے ساتھ رہتے ہوں گے، لیکن وہاں تو کھجور کے پتوں کی چٹائی سے بنا ہوا خیمہ تھا۔ خیر وہ اس خیمے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے داخل ہوا اور آپ سے ملاقات کی اور پوچھا کہ آپ کیا پیغام لے کر آئے ہیں اور کس بات کی دعوت دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام اور ایمان کی دعوت رکھی اور اسلام کا پیغام دیا۔ اس نے پوچھا کہ اگر میں اسلام کی دعوت قبول کر لوں تو میرا انجام کیا ہوگا اور میرا رتبہ کیا ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے اور ہم تمہیں گلے سے لگائیں گے۔ اس پر چرواہے نے کہا کہ آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، میں کہاں اور آپ کہاں، میں ایک معمولی سا چرواہا ہوں اور میں سیاہ فام انسان ہوں، میرے بدن سے بدبو آ رہی ہے، ایسی حالت میں آپ مجھے کیسے گلے لگائیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور گلے سے لگائیں گے اور تمہارے جسم کی سیاہی کو اللہ تعالیٰ سفیدی سے بدل دیں گے اور اللہ تعالیٰ تمہارے جسم سے اٹھنے والی بدبو کو خوشبو سے بدل دیں گے۔ یہ سن کر وہ فوراً کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اب میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم ایسے وقت پر ایمان لائے ہو کہ نہ اس وقت کسی نماز کا وقت ہے کہ تم سے نماز پڑھواؤں اور نہ ہی روزے کا زمانہ ہے کہ تم سے روزے رکھواؤں، اور زکوٰۃ تم پر فرض نہیں ہے۔ اس وقت صرف ایک عبادت ہو رہی ہے جو تلواروں کی چھاؤں میں انجام دی جاتی ہے اور وہ جہاد ہے۔ چرواہے نے کہا یا رسول اللہ میں اس جہاد میں شامل ہو جاتا ہوں، لیکن جو شخص جہاد میں شامل ہوتا ہے اس کے لیے دو صورتیں ہیں، ایک صورت ہوتی ہے غازی یا شہید، تو اگر میں شہید ہو جاؤں تو وہاں میری کوئی ضمانت لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ اگر تم جہاد میں شہید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں پہنچا دیں گے اور تمہارے جسم کی بدبو کو خوشبو میں تبدیل فرما دیں گے اور تمہارے چہرے کی سیاہی کو سفیدی میں تبدیل فرما دیں گے۔ چونکہ وہ چرواہا یہودیوں کی بکریاں چراتا ہوا وہاں پہنچا تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو بکریاں لے کر آئے ہو جا کر ان کو واپس کرو، اس لیے کہ یہ بکریاں تمہارے پاس امانت ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ جن لوگوں کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، جن کا محاصرہ کیا ہوا ہے، ان کا مال غنیمت ہے، لیکن چونکہ وہ چرواہا بکریاں معاہدے پر لے کر آیا تھا اس لیے آپ نے حکم دیا کہ پہلے وہ بکریاں واپس کر کے آؤ، پھر آ کر جہاد میں شامل ہونا۔ چنانچہ وہ چرواہے نے جا کر بکریاں واپس کیں اور واپس آ کر جہاد میں شامل ہوا اور شہید ہو گیا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر کا جائزہ لینے لگے۔ ایک جگہ آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام کا مجمع اکٹھا ہے۔ جب آپ قریب پہنچے تو ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا جو لوگ جنگ میں شہید ہو گئے ہیں ان میں سے ایک آدمی ایسا بھی ہے کہ جس کو ہم میں سے کوئی نہیں پہچانتا۔ جب آپ نے دیکھا تو فرمایا کہ تم اس شخص کو نہیں پہچانتے مگر میں اس شخص کو پہچانتا ہوں، یہ چرواہا ہے اور یہ وہ عظیم بندہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں ایک بھی سجدہ نہیں کیا، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سیدھا اس کو جنت الفردوس میں پہنچا دیا ہے، اور میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ ملائکہ اس کو غسل دے رہے ہیں اور اس کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو گئی ہے اور اس کی بدبو خوشبو سے تبدیل ہو گئی ہے۔ ذرا اندازہ کریں اور دیکھیں کہ اگر کچھ عرصہ پہلے اس چرواہے کو موت آ جاتی تو سیدھا جہنم میں چلا جاتا، اور اب اس حالت میں موت آئی کہ ایمان لا چکا ہے اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن چکا ہے۔ نماز کے لغوی معنی دعا کے ہیں۔ قرآن میں فرمان اللہ ہے کہ اے پیغمبر ان لوگوں کے اموال میں سے صدقہ وصول کر لو جس کے ذریعے تم انہیں پاک کر دو گے اور ان کے لیے باعث برکت بنو گے
اور ان کے لیے دعا کرو، یقیناً تمہاری دعا ان کے لیے سراپا تسکین ہے اور اللہ ہر بات سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ جبکہ فرمان نبی ہے۔ ترجمہ: جب تم میں سے کسی کو دعوت دی جائے تو وہ اسے قبول کر لے، پھر اگر وہ روزے سے ہو تو دعا کر دے اور اگر روزہ نہ ہو تو کھانا کھا لے۔ ہشام بن حکم نے جعفر صادق سے سوال کیا، نماز کا فلسفہ کیا ہے کہ لوگوں کو کاروبار سے روک دیا جائے اور ان کے لیے زحمت کا سبب بنے؟ انہوں نے اس کے جواب میں فرمایا، نماز کے بہت سے فلسفے ہیں، انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ پہلے لوگ آزاد تھے اور خدا اور رسول کی یاد سے غافل تھے اور ان کے درمیان صرف قرآن تھا۔ امت مسلمہ بھی گزشتہ امتوں کی طرح تھی، کیونکہ انہوں نے صرف دین کو اختیار کر رکھا تھا اور کتاب اور انبیاء کو چھوڑ رکھا تھا اور ان کو قتل تک کر دیتے تھے۔ نتیجے میں ان کا دین پرانا ہو گیا اور ان لوگوں کو جہاں جانا چاہیے تھا چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ یہ امت دین کو فراموش نہ کریں، لہٰذا اس امت مسلمہ کے اوپر نماز کو واجب قرار دیا تاکہ ہر روز 5 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کریں اور ان کا اسم گرامی زبان پر لائیں اور اس نماز کے ذریعے خدا کو یاد کریں تاکہ اس سے غافل نہ ہوں اور اس خدا کو ترک نہ کر دیا جائے۔ نماز سبب بنتی ہے کہ انسان ہمیشہ خدا کی یاد میں رہے اور اسے بھولے نہیں، نافرمانی اور سرکشی نہ کرے، خشوع و خضوع اور رغبت و شوق کے ساتھ اپنی دنیاوی اور آخری حصے میں اضافے کا طلبگار ہو۔ اس کے علاوہ انسان نماز کے ذریعے ہمیشہ اور ہر وقت خدا کی بارگاہ میں حاضر رہے اور اس کی یاد سے سرشار رہے۔ نماز گناہوں سے روکتی اور مختلف برائیوں سے منع کرتی ہے۔ سجدے کا فلسفہ غرور اور تکبر، خود خواہی اور سرکشی کو خود سے دور کرنا اور خدائے وحدہ لا شریک کی یاد میں رہنا اور گناہوں سے دور رہنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہر اس شخص کے کبیرہ گناہوں کی بخشش ہے جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا حکم زمین پر وحی کے ذریعے نازل فرمایا، لیکن نماز ایک ایسا اہم فریضہ اور عظیم الشان تحفہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے زمین پر نہیں بلکہ پیغمبر خیر البراء کو آسمانوں کی بلندیوں پر بلا کر عطا فرمایا۔ اس واقعے سے نماز کی اہمیت و عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ دین اسلام کے بعد اراکین میں سے نماز ایک اہم رکن ہے۔ نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا گیا ہے۔ نماز مومن بندے اور کافر میں تمیز کرنے والی کسوٹی ہے۔ نماز سے دلوں کو سکون و قرار حاصل ہوتا ہے۔ نماز قرب الہی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلا جو لازمی سوال نماز کا ہوگا، اس پیپر میں کامیاب تمام امتحانی پرچوں میں کامیاب قرار پائے گا، اس میں ناکامی پر عذاب الہی کا موجب بنے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس آتے ہوئے جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے پاس سے گزرنے لگے تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا حکم دیا ہے؟ آپ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے میری امت پر ہر دن اور رات میں 50 نمازیں فرض کی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ کی امت ہر دن رات میں 50 نمازیں پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتی، لہٰذا آپ رب تعالیٰ کے پاس جاؤ اور تخفیف کرا لو، کیونکہ میں نے بنی اسرائیل کو آزمایا ہے اور اس تجربے کی روشنی میں کہتا ہوں کہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دوبارہ سدرۃ المنتہیٰ کے پاس گئے اور اللہ تعالیٰ سے نمازیں کم کرنے کی درخواست کی۔ رب العالمین نے 5 نمازیں کم کر دیں۔ پھر حضرت موسیٰ کے پاس سے گزرا ہوا تو انہوں نے کہا، یہ بھی زیادہ ہیں اور کم کرا لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بار بار تخفیف کی گزارش کرتا رہا اور آخر کار اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ کی امت 5 نمازیں پڑھا کرے تو میں 10 کا اجر دوں گا اور ایک نیکی کا اجر ہمارے ہاں 10 گنا ہے۔ آپ کی امت 5 نمازیں پڑھے گی، ان کے اعمال نامے میں 50 درج کی جائیں گی، یعنی 50 نمازوں کا اجر و ثواب ملے گا۔ پڑھنے میں 5، ثواب کے لحاظ سے 50۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا، جو نیکی کا ارادہ کرے اس کے لیے نیکی کرنے سے پہلے ہی ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ! غور فرمائیں کہ 5 نمازوں کا جو 50 کا اجر پائیں، آج کتنے لوگ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں؟ اگر میں یوں کہوں تو بجا ہوگا، جو کہ 5% مسلمان نمازی ہیں، لیکن ہم معراج بڑی دھوم دھام سے مناتے ہیں، کھانے اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کے پکتے ہیں، جلوس نکالے جاتے ہیں، مسجد و مزاروں، سرکاری وغیرہ سرکاری اداروں کی عمارتوں پر چراغاں کیا جاتا ہے، کوئی روزے رکھتے ہیں تو کوئی رات کا قیام کرتا نظر آتا ہے، حالانکہ شریعت محمد کا کوئی ثبوت نہیں۔
معراجی اثر رو نماز سے ہم غافل ہیں۔ جس چیز کا ثبوت نہیں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے اور جس چیز کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس کی پرواہ نہیں۔ نماز من جانب اللہ تحفہ ہے، اس کی قدر کریں۔ غور فرمائیں کہ ہمارا کوئی عزیز رشتہ دار ہمارے گھر تحفہ لے کر آ جائے اور ہم اسے قبول نہ کریں، قدر نہ کریں تو ہمارے ساتھ توقعات ختم کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ کیا رب العالمین کا ہم پر اتنا بھی حق نہیں کہ ہم نماز پڑھ کر اس کے تحفے کو قبول کریں؟ عمدہ نماز چھوڑنا کفر ہے۔ جس شخص کی عصر کی نماز فوت ہو گئی اس کا گھر اور مال تباہ و برباد ہو گیا۔ جو 5 نمازوں کی حفاظت نہیں کرتا وہ قیامت کے دن فرعون قارون کے ساتھ ہوگا۔ مسلمان بندے اور کفر کے درمیان فرق نماز کا چھوڑنا ہے۔ ان احادیث کی روشنی میں ہمیں سوچنا ہوگا کہ نماز چھوڑنا کتنا بڑا سنگین جرم ہے۔ نماز کا چھوڑنا اللہ کے تحفے کی ناقدری اور قبول نہ کرنے کے مترادف ہے۔ نماز چھوڑنا اللہ اور اس کے رسول کے حکم کا انکار ہے۔ میرے خیال میں جہاں عوام نماز چھوڑنے میں مجرم ہے وہاں حکمران بھی پیچھے نہیں۔ تارک نماز کا کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ نہ حج، نہ قربانی، نہ روزے، نہ صدقہ و خیرات۔ شب معراج کا قیام کرنے والے کو روزہ رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ وسیلہ سے ہمیں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ حافظ۔